اللہ تعالیٰ عام طور پر قرآن میں سننے کا ذکر پہلے کرتے ہیں، دیکھنے کا بعد میں کرتے ہیں. سننا پہلے، دیکھنا بعد میں. اگر سننا دیکھنا اگر دونوں کا ذکر اکٹھا ہو تو ہمیشہ آپ کو نوٹس میں آئے گا کہ سننے کی بات پہلے آئی، دیکھنے کی بات بعد میں آئی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تمام سنتا ہے، تمام دیکھتا ہے. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا. تو ہمیشہ بات کیا آتی ہے؟ سننا پہلے اور دیکھنا بعد میں. اس بات سے کچھ اشارات جو علماء نے اخذ کیے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سننا اہم زیادہ ہے، دیکھنا اہم کم ہے. تمام انبیاء کو جو پیغام انسان کی ہدایت کے لیے دیا گیا، اس پیغام سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو پہلے کیا چیز چاہیے؟ سننا زیادہ ضروری ہے. سمعنا انا سمعنا قرآنا عجبا سمعنا واطعنا يسمع آیات اللہ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. آپ بار بار اسی بات کا ذکر ہے، سنا کرو سنا کرو سنا کرو. ضرب مثل فاستمعوا له، مثال دی جا رہی ہے، غور سے سن لو، غور سے سن لو. یعنی دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، کم از کم پیغام سنا تو اسلام قبول کر سکتے ہو. نبی کو ہم نے دیکھا نہیں، اس کا پیغام صرف سنا ہے، سننا ہمارے لیے کافی ہے. تو سننے کو زیادہ اہمیت ہے دیکھنے پر، خاص کر جب ہدایت کا معاملہ ہو تو اس میں ایک خاص ترتیب ہے. میں یہی سیمینار انگلش میں جب پڑھا رہا تھا، ایک دفعہ مجھے یاد ہے سنسناٹی اوہایو میں. تو اوہایو میں ایک ایکچولی سنسناٹی میں نہیں، مشیگن میں جب پڑھا رہا تھا، فلنٹ میں بہت سارے سرجنز ہیں اور ڈاکٹرز ہیں. ان کے میرے خیال ہے 150 ڈاکٹر ہیں مسجد میں، 200 لوگ ہیں مسجد میں، ان میں سے 150 ڈاکٹر ہیں. تو تمام پہلی 3 روز ڈاکٹرز کی تھی. میں نے اس آیت کا تھوڑا سا ذکر کیا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنا دیا. تو وہ تمام آپس میں گپ شپ کرنی شروع ہو گئے ایک دم سے. میں ڈسٹریکٹ پوری طرح، میں کیا ہو گیا، میں نے کیا غلط بات کہہ دی کیا؟ تو پھر ان میں سے ایک نے مجھے بتایا، آپ کو پتہ ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں بن رہا ہوتا ہے تو اس کا سننا پہلے بنتا ہے، دیکھنا بعد میں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، میں نے اسے سننے والا پھر دیکھنے والا بنایا. سبحان اللہ. خیر قرآن میں اس کی دو استثناء ہیں. اس کے قرآن میں اس کے 2 استثناء ہیں. وہ 2 استثناء کیا ہے؟ قرآن میں ایک جگہ ہے ابصرنا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، یا اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھ لیا اور اب ہم سننے کو تیار ہیں، ہمیں واپس جانے دے. قیامت کے دن کی بات ہے، مجرموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں یا اللہ اب ہم نے دیکھ لیا جو دیکھنا تھا، اب ایمان لے آئے، اب ہم واقعی سننے کو تیار ہیں، اب ہم سنتے ہیں. دوسری سورہ کہف میں جو غار کے اندر یہ نوجوان جو چھپے ہوئے تھے اور جو سو رہے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی طرف سے کامنٹ کیا ہے، ابصر بہ واسمع، کتنا اچھا وہ دیکھتا ہے، تمہارا رب کتنا اچھا دیکھتا ہے اور کتنا اچھا سنتا ہے. ابصر بہ واسمع. اب ان دونوں غیر معمولی ترتیب کی طرف ذرا تھوڑی توجہ کر لیں. عام ترتیب کیا ہے؟ سننا پہلے اور دیکھنا بعد میں. ان 2 معاملات میں دیکھنے کو پہلے اور سننے کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. قیامت کے بارے میں اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس دنیا میں جو تمام پیغمبر آئے وہ یہی درخواست کیے جاتے ہیں اور اتنے تواضع سے، اتنی تمیز سے، اتنے پیار سے کہتے ہیں بس سن تو لو سن تو لو سن تو لو سن تو لو. اور کافر کیا کہتا ہے؟ سننے کی بات چھوڑو، کچھ دکھاؤ تو صحیح، کچھ دکھاؤ مجھے، کوئی موت جو میت ہے وہ واپس آ کر مجھے بتا دے تو کچھ دیکھنے کو تو ملے. ارینا لولا تأتینا الآیہ، کوئی آیت کیوں نہیں آتی، کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا، آسمان سے کچھ بھیج دو، کسی مرے ہوئے کو واپس لے آؤ، آخرت کی کچھ جھلک دکھا دو، فرشتے ہی دکھا دو، کچھ آسمان سے اڑتے ہوئے کاغذ آ جائیں جو تمہارے ہاتھ میں آئے وہ تم وہ پڑھ رہے ہو، اسے کہہ دو کتاب، کچھ تو دکھا دو. یعنی وہ کہتا تھا میں سننے کو تیار نہیں، ہاں اگر کچھ دکھاؤ گے تو مانوں گا. اب جہنم کا منظر آیا تو کیا بات ہوئی؟ یار اب دیکھ لیا، اب سنتے ہیں. سمجھ میں آئی ترتیب؟ دوسری جو یہ غیر معمولی ترتیب ہے کہاں استعمال ہوئی ہے؟ سورہ کہف میں، اصحاب الکہف کے بارے میں. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کتنا اچھا تمہارا رب دیکھتا ہے اور کتنا اچھا تمہارا رب سنتا ہے. اصحاب الکہف اصل میں جیل سے بھاگے ہوئے تھے. ان کا قصہ کسی دن بحث ہوگی. جیل سے بھاگے ہوئے تھے اور ان پر سزائے موت ایشو ہو چکی تھی، اور جس پر سزائے موت ایشو ہو چکی ہے اور وہ بھاگے ہوئے ہیں ان کو تمام لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اور کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا. جو ایک دیکھ رہا ہے وہ کون ہے؟ تمہارا رب. یعنی تمام لوگوں کو ان کے سننے سے کوئی دلچسپی نہیں. تمام قوم کو دلچسپی کیا تھی کہ کسی طرح کون ان کو دیکھ لے، جس نے دیکھ لیا فوراً رپورٹ کر دے. ان کے وانٹڈ پوسٹرز لگے ہوئے ہیں ہر جگہ، دیکھنے کا مسئلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کانٹیکس میں غار میں چھپے ہوئے کسی کو نہیں پتا کہاں پر کون دیکھتا ہے انہیں؟
تمہارا رب دیکھتا ہے اور کتنا اچھا سنتا ہے. سننے پہ بھی میں ایک چھوٹی سی بات کا ذکر کر دوں کہ اصحاب الکہف کے قصے سے میرا ایک خاص دلی تعلق ہے, اور اس قصے کو جتنا انڈر ریپرزینٹ کیا ہوا ہے نا, یعنی اس قصے میں جتنے معجزے ہیں اور جتنی خوبصورت باتیں ہیں اور جتنے عظیم درس ہیں جس کو ہم نے بالکل ہی بھولا ہوا ہے. بس اتنا پتہ ہے کچھ لوگ تھے وہ کافی عرصے کے لیے سو گئے تھے پھر اٹھ گئے, بس یہ پتہ ہے, اور بڑے مزے کی بات ہوئی, پھر ان کے اوپر مسجد بنا دی گئی, بس یہ قصہ پتہ ہے. اس میں جو اتنے عظیم جواہر ہیں, اس میں اتنا خزانے ہیں اس قصے میں جس پہ ہم پوری طرح سے گزر جاتے ہیں. اس میں سے بس ایک چھوٹی سی بات, یہ تاریخی معاملہ ہے, یہ تاریخی معاملہ ہے. ینگ لڑکے ہیں, آپس میں ینگ لڑکے جب بات کرتے ہیں تو ہمیشہ کوئی گہری بات نہیں ہوتی, وہ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں. یار کھانا کہاں کھائیں یار, بھوک لگی ہے. کتنی دیر تک سوئے ہوئے تھے؟ میرا خیال ہے تقریباً پورا دن سو گئے تھے تو دھوپ تھی, اب اٹھے ہیں تو ابھی دھوپ ہے. میرا خیال ہے یا تو پورا دن سو گئے یا نہیں, میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ سوئے ہوں گے کہ ابھی تک دھوپ نکلی ہوئی ہے. لبثنا یوما او بعض یوم, یار چھوڑو کون کتنی دیر سویا تھا, مجھے بھوک لگی ہے, جا کے کھانا لے کے آؤ. اور دیکھنا کوئی اچھا کھانا لے کے آنا. تم سارے پیسے جمع کرو, کسی ہم میں سے اس کو دو جس کو کچھ کھانے کا پتا ہو, کوئی ریسٹورینٹ کا پتا ہو, کس ہوٹل میں جانا چاہیے, کہاں سے کھانا لینا چاہیے. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, جا کے دیکھو سب سے اچھا کھانا کون سا ہوگا. اور ذرا دیکھ کے بھائی, ذرا اپنے آپ کو اتنا آبویس مت کر دینا کہ 6 10 تھیلے لے کے آ رہے ہو کھانے کے تو لوگ کہیں یہ کہاں جا رہا ہے, اور ہمارا پیچھا کر کے ہم سب کو اریسٹ کروا دو. وَلْيَتَلَطَّفْ, ذرا ہاتھ ہلا رکھ کے آرام سے, ذرا زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ اپنے آپ کو سسپیشس بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لڑکوں کی آپس میں بات ہو رہی ہے اور یہ قرآن میں ریکارڈ ہے. آپ بتائیں کون سی کتاب ہوگی تاریخ کی جس میں کچھ لڑکوں کی آپس میں گپ شپ ہو رہی ہے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے ایسی محبت کہ اس ایسی بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت میں شامل کر دیا. اس میں ہے تو دروس بہت, لیکن کتنے لاکھوں ہوں گے, کتنے ان گنے ہوں گے جن لڑکوں کی آپس میں بات ہوتی ہے اور ان میں سے ایک بات نکال کے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ڈال دی. دیکھو یار کتنی دیر سوئے تھے, کھانا تو کھانا چاہیے, اچھا کھانا لے کے آنا. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا زور ہے. تو اس نے سنا تو انہیں کیسا دیکھتا ہے تمہارا رب اور انہیں کیسا سنتا ہے. ابصر به واسمع. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتقى